ایک عنوان یہاں پر ہے، بہت قیمتی ہے، وہ بھی اس کو بھی سن لیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ دو سوال تھے، اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں۔ دو سوال تھے۔ قرآن کا انداز ہے، قرآن بہت آسان لب و لہجے میں بیان کرتا ہے۔ صحابہ نے جب پوچھا کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں اور کیسے خرچ، کیا کریں اور کیسے کریں، دونوں آ گیا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو پہلی بات جو خرچ کرو وہ حلال ہو، کیونکہ اللہ کے یہاں حرام نہیں چلتا۔ فقہا نے لکھا ہے، فتاوی رضویہ میں بھی امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ حرام مال سے نیک کام کرنے کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھلا جائے تو وہ کپڑے کا انجام کیا ہوگا، تو حرام مال سے صدقہ وغیرہ زکوٰۃ دینے کا وہی حال ہے۔ حلال سے دو، تو کیا خرچ کریں، حلال۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، حلال کریں تو کس پہ کریں؟ تو جب ہم سنتے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو فوراً دماغ میں آتا ہے کہ مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، ریلیف بانٹو، یہ کرو، یہ سب آتا ہے نا۔ اب قرآن ہمیں بتا رہے ہیں، وہ دل کے کانوں سے سنیں، اللہ تعالی ہماری قوم کو شعور عطا فرمائے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ جب تم خرچ کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے تو تم حلال خرچ کرو، اور جو حلال خرچ کر رہے ہو تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ کی راہ میں جو حقدار ہے خرچ کا، تو اللہ فرماتا ہے وہ پہلے تمہارے ماں باپ ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر تمہارے ماں باپ ہے، پہلے ماں باپ کو دو۔ اور آج آپ دیکھیے ماں باپ ترس رہے ہیں اور مسجد کے اندر 50,000 کے چندے کا اعلان ہو رہا ہے، مدرسوں کا اندر چندے کا اعلان ہو رہا ہے، ماں باپ کو نہیں دے رہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ اگر ماں باپ کو نہیں دیتے، ان پہ خرچہ نہیں کرتے، تو چاہے مسجد بنا لو، چاہے مدرسہ بنا لو، چاہے حج کر لو، چاہے عمرہ کر لو، کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے ماں باپ ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ پہ خرچ کرنے میں جتنا اجر ہے اتنا نہ مسجد بنانے کا اجر ہے، نہ مدرسے بنانے کا اجر ہے، نہ حج کرنے کا اجر ہے۔ نفلی حج، نفلی عمرہ، کسی پر اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ماں باپ پہ خرچ کر۔ لیکن آپ دیکھ لیجیے آج نوجوانوں کا حال، پکنک پر جائیں گے، ادھر ادھر جائیں گے تو سب جیب میں ہاتھ ڈالتے، پہلے میں دوں گا بل۔ پارٹیوں میں جائیں گے تو بولتے ہیں میں دوں گا دوستوں کی محفل میں، اب باپ بیمار پڑ جائے تو ہاسپٹل میں جھگڑا کرتے ہیں، تو دے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ تو یاد رکھیے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ میں ماں باپ کا نمبر آتا ہے۔ ماں باپ پہ خرچ کرو، خوب خرچ کرو۔ بلکہ ایک بات بتاؤں، مالدار بننے کا طریقہ، اگر چاہتے ہو مالدار بنو تو پہلے اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو۔ دوسرے نمبر پر اللہ فرماتا ہے جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان پہ خرچ کرو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اصل میں قرآن سمجھا نہیں، سیکھا نہیں، قرآن کے قریب نہیں آئے۔ رشتہ دار ترس رہے ہیں اور دوسری جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ پہلے اپنے بھائیوں پہ دو، اپنے قریبی رشتہ دار بہنوں کو دو، اس لیے کہ قریبی رشتہ داروں کی مدد کرنے میں ڈبل ثواب ہے۔ مسجد کے زینے پہ جو فقیر بیٹھے ہیں اس کو دو گے تو ایک ثواب ہے، اور اپنے رشتہ دار کو دو گے تو ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو دینے کا ثواب اور ایک تو رشتہ داری کی صلہ رحمی کرنے کا ثواب۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے۔ میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں، اگر ہر آدمی اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرنا شروع کر دے تو چند سالوں کے اندر مسلمانوں سے پوری دنیا سے غربت ختم ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو ماں باپ، دوسرے نمبر پہ رشتہ دار، پھر تیسرا نمبر آتا ہے یتیم۔ یتیموں کو دو، جو یتیم بچے ہیں ان کی اسکولوں کی فیس اگر نہیں وہ بھر پا رہے ہیں تو ان کو ان پڑھ جاہل مت رہنے دو، معلوم کرو، چند یتیم بچے اپنے لیے لے لو، ان کے لیے ان کی اسکول کی فیس بھرو، ان کو پڑھاؤ لکھاؤ۔ تو
تیسرے نمبر پہ یتیم، اور یتیم پہ خرچ کرنے کا ہی بڑا سبب، بلکہ ایک صاحب کہتے ہیں حضور میرا دل بڑا سخت ہے، میرا دل بہت سخت ہے۔ آقا فرماتے ہیں یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر اور موت کو یاد کیا کر۔ ایک مقام پہ میں قرآن پڑھا کر اور موت کو یاد کیا کر۔ فرمایا گیا کہ جب یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہو تو یتیم کے بال جتنے تمہارے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ اتنے غلام آزاد کرنے کا تمہیں ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور کبھی یتیم کی آہ مت لینا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جوانی میں باپ مر جاتا ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اور جب تک بھائی زندہ تھا تو بھائی کے بچوں کے ساتھ سب اچھا سلوک کرتے تھے، بھائی مر گیا تو وہ یتیم ہو گئے تو ہڑپ کرتے ان کا مال۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے۔ یتیم کا مال کبھی مت کھانا اور یتیموں پہ خرچ کرو۔ 3 ہو گئے، تیسرے نمبر پہ یتیم، چوتھے نمبر پر مساکین، غریب لوگ، پھر غریبوں پہ خرچ کرو۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ بتایا جائے، غریبوں پہ خرچ کرو، مساکین۔ 5ویں نمبر پر مسافروں پر، کیونکہ جو مسافر ہوتے ہیں، ابھی تو سفر کی بہت سہولت ہوگی، اس دور میں لوگ خرچہ ختم ہو جاتا تھا، پیسے ختم ہو جاتے تھے، لوگ پریشان ہو جاتے تھے، تو مسافروں پہ خرچ کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ آگے پھر مزید تفصیلات ہیں، میں نے وقت آپ کا زیادہ لے لیا ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔